میاں جویل لطیف صاحب پہلے یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب میں یہ جو پیٹرول مہنگا کیا گیا میں اس فیصلے پہ کی تائید نہیں کرتی. نواز شریف صاحب نے بھی اس کی مخالفت کیا ہے. تو آج کابینہ کا اجلاس تھا, آپ بھی وہاں پر موجود تھے, کوئی آپ نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ تیل کی قیمت میں غلط اضافہ ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں حامد میر صاحب, احتجاج تو ہر موقع پہ 4 ماہ سے ہم کرتے آ رہے ہیں جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں. دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو عوامی ریلیف کے لیے کام کرتی ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ مفتاح صاحب جو ہیں ان کو کل قیمتیں بڑھانے سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا کہ میں کیوں بڑھا رہا ہوں. آج کی پریس کانفرنس کی بجائے یہ کل اگر پریس کانفرنس ہوتی تو وہ زیادہ بہتر تھا. آج تو انہوں نے پریس کانفرنس میرے جواب میں کی ہے نا, میرا نام لے کے انہوں نے باتیں کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا نام لے کر بھی بات کی ہے تو آپ بھی عوام میں سے ہی ہیں. جی میں نے عوام کی بات کی, ذرا سنیں جی, میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی. مفتاح اسماعیل صاحب نے آج مجھ ناچیز کا کیا ذکر کیا. آپ کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے, ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے, میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے, ایک چیز کی کم بڑھی ہے. تو وہ حامد میر صاحب جو تھے میرے بھائی ہیں, بڑے جید صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائز نہیں بڑھے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائز نہیں بڑھے گی, میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا. تو یہ موقف ہے جی مفتاح صاحب کا. میں نے کہا ان کا موقف بھی آ جائے. نہیں آپ بجا کہتے ہیں, مگر حامد میر صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 4 سال کا جو ملبہ ہے, اور آپ لوگ خود پروگرام کیا کرتے تھے. میں آپ کے پروگراموں میں جب آتا تھا آپ کہا کرتے تھے کہ بیڑا غرق ہو گیا معیشت کا, آپ کہا کرتے تھے مہنگائی بہت ہے, آپ کہا کرتے تھے ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا, پیٹرول کی ریٹ بڑھ رہے ہیں. مگر یہ جو آج مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں یا قائد محترم نواز شریف بات کر رہے ہیں, وہ یہ بات ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اس حق میں نہیں تھے کہ عدم اعتماد کی شکل میں ہم حکومت کا حصہ بنے. مگر جو حالات ہمیں نظر آئے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے, مالیاتی ادارے جو ہیں پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اگر آپ مالیاتی اداروں سے ڈیل کر کے کوئی ریلیف پاکستان کے لیے لینا چاہتے تھے جو کہ نگران سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا تھا, جو قربانی ہم نے دی, کیا اس کے ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہوئے؟ آج اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لوگوں کو بتایا جانا چاہیے تھا کل کہ بھائی اس وجہ سے یہ ریٹ بڑھیں. آپ ریٹ بڑھانے کے بعد اگلے دن آپ پریس کانفرنس کریں گے. آپ نے مفتاح صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں آپ نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا؟ نہیں, سب نے پوچھا. اور دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ مفتاح صاحب اگر یہ عذر پیش کریں کہ دنیا میں مہنگائی ہے, یہ کہیں کہ دنیا میں تو عالمی منڈی میں تو تیل سستا ہو رہا ہے, لیکن آپ جو اس سے پہلے خرید چکے ہوتے ہیں جی اس کے ریٹس تو آپ مہنگے داموں میں خرید چکے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. مگر میرا اعتراض پھر بھی وہی ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کی بجائے ان کو کل بتانا چاہیے تھا لوگوں کو کہ کیوں اس ریٹ پہ ہم دینے پر مجبور ہیں پیٹرول جو ہے, اور کب یہ کم ہو جائے گا. عالمی منڈی میں جو ریٹ کے پرائس کم ہو رہے ہیں تو اگلے دنوں میں ہم بھی یہ ریلیف پاکستانی قوم کو دیں گے. یہ سارا پیکج لوگوں کو بتانا چاہیے تھا. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب, آپ تو ایک ماہر قانون ہیں, تو یہ جب ملک کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا, میں نے تو صرف اس پہ ٹیکس لگایا ہے, میں نے تو پیٹرول مہنگا نہیں کیا, تو یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ غالباً انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیکس نہیں لگایا, میں نے لگاؤں گا, میں نے مہنگا کر دیے, میں نے مہنگا کا ٹیکس نہیں لگایا. ہاں دیکھیں 2 طرح کے ریونیو ہوتے ہیں حکومت کے, ایک ٹیکس ریونیو اور ایک نان ٹیکس ریونیو. اب مجھے نہیں پتا صحیح کہ انہوں نے کیا کیا یہاں پہ. ایک چیز ہوتی ہے پیٹرولیم لیوی. پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ سیل پرائس اور جو قیمت قانون کے تحت ایک اس کی جو قیمت خرید ہوتی ہے اس میں جو فرق ہے اس کو پیٹرولیم لیوی کہتے ہیں. تو کیا انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو صارف نے قیمت ادا کرنی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, خواہ وہ ٹیکس کی صورت میں ہو یا نان ٹیکس. آپ ایک اس کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیں, صارف کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے لیے دونوں صورتوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے. حکومت جو ہے اپنے کھاتے بدلتی رہتی ہے کہ یہ رقم ٹیکس میں ڈالی, یہ رقم نان ٹیکس میں ڈالی. لیکن آپ کا اعتراض بالکل درست ہے کہ صارف کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اچھا اب اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکس نہیں لگایا, تو یہ جو ٹیکس نہ لگانا ہے یہ کوئی انہوں نے احسان کیا ہے, کوئی بہت انہوں نے کوئی بہت بڑا انقلابی قدم اٹھا دیا؟
دیکھیے اب ان کی پوری ڈیٹیل تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن ٹیکس نہ لگاتے ہوئے بھی اگر بوجھ بڑھ گیا ہے تو وہ ایک طرح کا ٹیکس ہی ہے نا. اس کو ہم نان ٹیکس ریونیو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہتے ہیں. یہ حکومت کی جو آمدن ہے اس کا بہرحال حصہ ہے، اور آمدن جو حکومت کی ہے وہ عوام سے اگر آ رہی ہے تو وہ ٹیکس کی طرح ہی ہے، اگرچہ وہ صحیح قانونی معنوں میں ٹیکس نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک طرح سے در حقیقت ٹیکس ہی ہے.